دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلے نمبر پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے ذہنی سکون، پیس آف مائنڈ۔ باقی ساری چیزیں عارضی و دنیا داری ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے، دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ ہے مطلب تیرا بھی شکریہ کہ تو نے بھی انسانوں کو جوڑ رکھا ہے۔ اکثر جس شخص سے امید ہوتی ہے آپ کو وہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ فرق بہت ہے تیری میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کا پتہ چل جاتا ہے رکاوٹ کہاں ہے، اور سب سے بڑھ کے سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ نہیں ملتا دنیا میں محنت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو اوپر نہیں لے جا سکتا۔ ایسے بنو لوگ آپ کے آنے کا انتظار کرے، جانے کا نہیں۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچنے میں ہی لگی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے یہ نہیں پوچھا منزل کہاں ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو اللہ تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، کوئی ضرورت کا مارا ہو یا بیماری کا پریشان ہو۔ سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے، جھوٹ آدھی دنیا کا چکر لگا لے گا۔ چھوٹے بڑے سے ہی سیکھتے ہیں، محبت بھی نفرت بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور امید دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، یہ ایک تباہ کر دینے والی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مولا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے 2 لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ دنیا کا مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشان اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ ہر ایک لمحہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ہم سب اسی لائن میں انجان بن کے کھڑے ہیں۔ اے انسان، ڈر اس ٹائم سے جب تیرے ہی ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حق و سچ کے راستے میں چلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ملتی۔ انسان جب اپنی خواہشات محدود کر لیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادات کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وضو کرتے ہو مگر اسراف بھی کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو مگر بھائی سے بول چال نہیں رکھتے ہو، روزہ رکھتے ہو مگر غیبت کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جب احساس ہوتا ہے اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے تو بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد، یہاں ہم سیکھنے آئے ہیں۔ نہ کوئی انسان اپنا ہے، نہ کوئی مال و دولت، سب فانی ہیں، اور آخر میں ہمیں اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ ہم یہی
جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چنے ہوئے راستے، ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ ہمارے خلاف۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھو، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم ظلم کے خلاف اٹھنے والے ہیں یا چپ رہنے والے۔ ہم جب بھی کسی کی مرضی کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے، ہمیں جب اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے مددگار بن جائیں گے۔ پھر جو وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ خود کو سیدھے راستے پر رکھے، یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں ہوئے اپنے اوپر انعامات کی یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان و دل سے شکر ادا کرنے سے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ سب عارضی و فانی ہے۔ اگر اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے لطف و خوشی لینا بھی چاہو گے تو وہ وقتی ہوگی، وہ سب ختم ہو جانے والی ہے۔ تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا بھی کرو گے تو فائدہ بھی تھوڑا ہی ہوگا۔ اگر شیطان انسان کو یہ خوف دلاتا ہے کہ اگر حلال پر رہو گے تو فقیر بن جاؤ گے، اللہ عز و جل انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتے کہ اگر تم حلال کھاؤ گے تو امیر بن جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے کہ تم کو جتنا ملا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ گے تو تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ آپ کا سونا جاگنا نماز کے اکارڈنگ طے ہوگا۔ آپ ایسے کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو نہیں مل رہا ہے، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے۔ زمین پہ زور سے چلنا یا بھاگنا یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ زمین بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی ہم کو، مر کے اسی کے اندر جانا ہے۔ اللہ تعالی سارے علم و حکمت والا ہے، آپ اس سے مانگے تو وہ دے گا۔ اچھی صحت مانگو گے تو وہ دے گا، اچھے اخلاق مانگو گے تو وہ عطا کر دے گا، اور اللہ ہی کے پاس سارے خزانے ہیں، مال کے، اولاد کے اور ایک اچھے جیون ساتھی کے۔ سب کو وہیں سے ملے گا، اور ایمان بھی اور علم بھی۔ آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، ہمیں کوئی نہیں دکھ دے سکتا اگر اللہ اسے روک دے، اور نہ کوئی خوشی دے سکتا جب تک اللہ ہمیں وہ خوشی دینی نہ چاہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم دھیرے دھیرے دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو سماجی زنجیروں سے، قیدی سے آزاد کرایا تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ زندگیوں کو مشکل بنا دیا۔ اگر ہم ایسے ہی دل کی خواہشوں کے مانتے رہیں گے تو زندگیاں ایسے ہی مشکل ہوتی رہے گی۔ اگر آپ اپنی لائف میں برکات چاہتے ہیں تو قرآن شریف کی طرف آئے اور کچھ قربان کر کے آئے۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینیوں میں اور مادیت پرستی نے ہمارے دل کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ اس کے دھونے کے ساتھ ساتھ ہلانا ڈلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالی اس دل کو توڑ دے گا یا ہمارے دل میں چھپا ہوا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ محبت کے پیچھے کبھی مت بھاگو، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ رزق کی طرح جیسے رزق اللہ کے نام پہ دینے سے بڑھتا ہے، ایسے ہی محبت کو جب آپ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں تو یہ کئی گنا بڑھ کے آپ کو لوٹائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سی لائن سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اللہ حافظ۔